السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈی ہنا دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے کندھے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ پکار رہی تھی، اے کریم، اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ بہت ہی شکر گزار ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، جو تیرے اور اللہ کے درمیان جو چیز گزری ہے وہ کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، میں ایک مرتبہ ایک کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت میرے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوائیں ایسے چلیں زور سے کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور میرا بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی جو دوسرے تختے پر رہ گیا۔ ہم تینوں میں سے وہاں کوئی بھی نہ بچا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے پر پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر، کس مصیبت میں مبتلا ہیں ہم، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے ہماری زندگیاں بخشیں۔ کہنے لگا، چھوڑ تو ان باتوں کو، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اس کو ایک چٹکی بھری، جس سے ایک دم یہ رونے لگا۔ میں نے کہا، اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کا ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا، اے وہ پاک ذات، تو آدمی اور اس کے دلی ارادے میں بھی حائل ہو جاتی ہے۔ میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنے طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے۔ بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظوں کو ابھی پورا نہ کر پائی تھی کہ سمندر سے ایک بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت نہ پیدا کر دے، اس کی مدد سے کوئی صورت نہ ہو جائے۔ 4 دن میں اس جزیرے کے پاس گزارے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا بچہ، جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا، اس میں ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا، یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا پارا ہے۔ وہ کشتی والا کہنے لگا، تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا، نہ میں پاگل ہوں، نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشتہ کہانی سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی ہے، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سناتے ہیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موقف تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا اور اس کی پشت پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز نے ہم کو سنائی دی، اگر اس بچے کو اس پشت سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم نے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت سے اٹھا لیا، اور وہ جانور
پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ جل شانہ ہمیں کسی بھی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت زدوں کے مصیبت کے وقت کو مدد پہنچانے والی ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں، ہمارے دن رات اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس کو پکارا؟ جب وہ ہمیں 5 دفعہ بلاتا ہے، کیا ہم اس کے بلانے پر جاتے ہیں؟ تو آئیے آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی مشکل حال میں ہوں، ہم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ تک اسلامی وظائف اور اسلامی واقعات بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔